ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اسی طرح نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے۔ ظاہر بات ہے جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی، حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں، کچھ مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں۔ اب جو ان میں سے غنی تھے، ان میں سے جن لوگوں نے بخل کیا، اب ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے، اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بل هو شر لكم شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی مال کے توق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن، جو بخل انہوں نے کیا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج یہ تمہارے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد کسی اور کا، پھر کسی اور کا، اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔